الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وعترته ذوي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا جرم صار خطاء معاوية خيرا من ثوابهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان بالکرم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر خدمت ہے. ابھی مطالعہ کے دوران ایک ایسی کتاب پر میری نظر پڑی جسے پڑھنے کے بعد بہت جب میں اس کتاب کا مطالعہ کیا، جب میں اس کتاب کو پڑھا جس کا نام ہے نہج البلاغہ. شیعوں کی جو ہے یہ بہت ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے ان کے مذہب میں. اور اس کتاب کو باقاعدہ روافض نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف جو ہے اس کو بہت زیادہ منسوب اور نسبت کرتے ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطبہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے بتایا ہے، وہ جو ہے یہ شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اس نے جو ہے وہ تمام خطبے کو جو ہے یہ جمع کیا. یہ روافض کے نزدیک ہم اس کو مانتے نہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کتاب کو ہرگز نہیں مانتے. اور جو خطبہ اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ تمام جو ہے مولا علی نے فرمایا ہو اپنی زندگی میں. ہم اس کو ہرگز نہیں مانتے، اس کتاب کو ہی ہم نہیں مانتے. خیر، ان کے بقول، ان کے روافض کے بقول ایک خطبہ میں جو ہے اس میں پڑھ رہا تھا، خطبہ نمبر جو ہے 57، خطبہ نمبر 57. اس میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدترین گستاخی کی ہے، بہت بدترین گستاخی، اتنی بدترین اس میں جو ہے گستاخی کی گئی ہے. اور یہ منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور پاک علیہ الصلوۃ تسلیم کی طرف جو ہے روافض نے ان کو منسوب کر رہے ہیں. اب وہ کیا ہے اس میں خطبہ نمبر جو ہے 57 میں. اب آئیے میں ہوں بہو وہی میں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں. اگر ذرے برابر بھی اگر اس میں میری کچھ غلطی ہو، اگر ذرہ برابر بھی میں ادھر کا ادھر کروں، ادھر کا ادھر کروں، تو آپ جو ہے نہج البلاغہ آپ اس کتاب کو جو ہے اٹھا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر میں کچھ میرے طرف سے اگر میں باتیں گڑ کر کے یہاں وہاں کی اگر باتیں بھی اگر میں کروں، میں یہ بھی کہتا ہوں جو سزا چور کی ہے وہی سزا میری. اب چور کی سزا کیا ہے؟ قرآن پاک کا جو ہے 7واں پارہ اٹھائیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا. ٹھیک ہے،
خیر اب میں جو ہے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے وہ خطبہ نمبر جو ہے 57 میں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں گا. پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ میں جو ہے خطبہ سناؤں گا, اس کے بعد شان امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیا ہے میں جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں گا. تو سب سے پہلے میں جو ہے جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں نے 27واں پارہ سورۃ الحدید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا جو ہے ذرا ترجمہ سن لیں. اگر میں اس کی شان نزول اگر اس کی تفسیر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھوں تو وقت جو ہے بہت زیادہ درکار ہے, اس لیے میں جو ہے المختصر اس کا ترجمہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں جو ہے فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن میں باقاعدہ ارشاد فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے جو ہے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد جو راہ حق میں جو ہے جہاد کیا, راہ حق میں مال خرچ کیا, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہاں یہ میرا وعدہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرما رہا ہے وَقُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ میرا وعدہ ہے, میں تمام کے ساتھ جو ہے بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہوں, میں تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہوں. اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھا ہے اس کے بعد آیت مبارکہ کے بعد قرآن پاک کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, اگر تم میں کسی ایک کی بھی اگر تم جو ہے پیروی کر لو گے تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے, خدا پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 کا ذرا مطالعہ کر لیتے ہیں. 57 کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں. نہج البلاغہ ہے اور یہاں پر فرماتے ہیں وَمِن كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ, کیا فرماتے ہیں یہاں پر وَمِن كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلام لِأَصْحَابِهِ, علیہ السلام یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لِأَصْحَابِهِ ان کے صحابہ کی طرف جو ہے اشارہ کر کر کے جو ہے فرما رہے ہیں. اب کیا ہے پورا جو ہے عربی آپ ذرا سماعت کر لیں کیونکہ وقت کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا ہے مجھے, اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شان بھی جو ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. تو فرماتے ہیں اما انہ سیظہر علیکم بعدی رجل رہب البلعوم مندحق البطن یأکل ما یجد ویطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه الا وانه سيأمركم بالسبع والبراءة مني فأما الصب فصبوني الله أكبر كبيرا فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والحجرة الله أكبر كبيرا. جب میں عربی پڑھ رہا ہوں تو تبھی مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کس طریقے سے جو ہے ٹول مٹول کیا جا رہا ہے. تو خیر تو اس کا ترجمہ بھی جو ہے آپ سماعت فرما دیں. میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا, جو پائے گا اسے نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی. بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈال دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں. بھئی یہ ہمارا خطبہ نہیں ہے, یہ خطبہ جو ہے کسی اہل سنت و جماعت کے سیاہ ستہ اٹھا کر کے جو ہے آپ پڑھ لیجئے. بخاری شریف, مسلم شریف, نسائی شریف, جتنے ہمارے اہل سنت و جماعت کی کتابیں ہیں, یہ خطبہ جو ہے ہمارے کتب احادیث کثیرہ میں جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. یہ کتاب ہے روافض کی اور نہج البلاغہ بڑی معتبر کتاب ہے ان کے یہاں. ٹھیک ہے, یہ ان کی بھائی بات کر رہا ہوں, یہ ہماری بات جو ہے نہیں ہے. خیر فرماتے ہیں اس کی ڈھونڈ لگی ہوگی, بہتر یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے. وہ مولا علی جو اپنا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم قتل کر آپ کو ضرب لگانے کے بعد
جب آپ کو شربت پیش کیا گیا آپ شربت پینے سے پہلے اپنے قاتل کو دے رہے ہیں اور وہ مولا علی یہ بات کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. وہ مولا علی جو اپنے دشمنوں کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ مولا علی نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی بات کر رہے ہیں تم اسے دیکھو تو قتل کر ڈالنا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر میں کیا بات کروں اگر میں بولنے لگوں گا تو مجھے کم از کم جو ہے صرف ایک ایک بات پر جو ہے گھنٹے سے زیادہ وقت درکار ہونا چاہیے. خیر میں زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو ہے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو مولا علی فرماتے ہیں تم جو ہے اسے قتل کر ڈالنا لیکن یہ معلوم ہوا کہ تم اسے ہرگز نہ قتل کرو. یعنی مولا علی یہ بھی کہہ رہے ہیں تم اسے قتل کرنا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اسے جو ہے قتل نہیں کر سکتے. خیر وہ تمہیں حکم دے گا مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو. جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے مجھے برا کہہ لینا اس لیے کہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے. لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں. اس خطبے میں جس شخص کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا اس سے بعض نے زیاد ابن ابی بعض نے حجاج ابن یوسف اور بعض نے مغیرہ ابن شعبہ مراد لیا اور لیکن اکثر شارحین نے اس سے مراد معاویہ مراد لیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی حجاج بن یوسف کو جو ہے ہم بھی نہیں مانتے کیونکہ اس کے جرائم بڑے خطرناک ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن یہاں پر دو لوگ جو مراد لیے گئے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے صحابی رسول ہیں ان کو جو ہے یہاں پر مراد لیا گیا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مراد لیا ہے. اور یہی صحیح ہے چونکہ جو اوصاف حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ اسی پر پورے طور سے جو ہے صادق آتے ہیں. چنانچہ ابن ابو الحدید نے معاویہ کی زیادہ خوری کے متعلق لکھا. کس نے؟ ابن ابی الحدید نے. ان کے ایک محدث نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسے بلوا بھیجا تو معلوم ہوا وہ کھانا کھا رہا. کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. پھر دوبارہ سا 12 آدمی بھیجا تو یہی خبر لائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر ایک بات مجھے آپ بتائے جب پہلی مرتبہ بھیجا تو ایک بھیجا جب دوسری مرتبہ بھیجا تو 21 ٹائم جو ہے 12 آدمیوں کو بھیج دیا. بھائی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں کوئی جو ہے نقطہ چینی یہاں وہاں کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں. پہلی مرتبہ بھیجا تو ایک کو بھیجا دوسری مرتبہ بھیجا تو ایک ہی وقت جو ہے 12 آدمیوں کو بھیج دیا. یہ بات جو ہے عقل تسلیم ہی نہیں کرنی. خیر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تشبع بطنہ خدایا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا. اس بد دعا کا اثر یہ ہوا جب کھاتے کھاتے اکتا جاتا تھا تو کہنے لگتا ارفعوا فواللہ ما تشبعت ولکن مللت وتعبت. دسترخوان بڑھاؤ خدا کی قسم میں کھاتے کھاتے عاجز آ گیا ہوں مگر پیٹ ہے کہ بھرنے ہی میں نہیں آتا. یوں ہی امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنا اور اپنے عالموں کو اس کا حکم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور منبر پر ایسے الفاظ کہے جاتے تھے کہ جن کی ضد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے تھے. چنانچہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے معاویہ کو لکھا انکم تلعون اللہ ورسولہ علی منابرکم وذالک انکم تلعون علی بن ابی طالب ومن احبہ وانا اشہد ان اللہ احبہ ورسولہ. تم اپنے منبروں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کرتے ہو وہ یوں کہ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور انہیں دوست رکھنے والوں پر بھی لعنت کرتے ہو. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ علی کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوست رکھتا ہے. خدا عمر ابن عبدالعزیز کا بھلا کرے جس نے اسے بند کر دیا اور خطبوں میں سب و شتم کی جگہ اس آیت کو رواج کیا ان اللہ یامر. یہ آیت مبارکہ جو ہے 14واں پارے کی آیت مبارکہ ہے.
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. اللہ تمہیں انصاف اور حسن سلوک اور صاحبان قرابت کو حکم قرابت کو دینے کا حکم دیتا ہے اور لغوی باتوں اور برائیوں اور ستمکاریوں سے روکتا ہے. اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم سوچ بچار سے جو ہے کام لینے لگو. حضرت علیہ السلام نے اس کلام میں اس کے قتل کا حکم اس بنا پر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب میں یہاں پر رک کر جو ہے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث اہل السنہ والجماعہ کے جو ہے کوئی ایک محدث نے بھی جو ہے نہیں نقل فرمائی. وہ حدیث کیا ہے میں جو ابھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھنے جا رہا ہوں. یہ بقول روافض کے ہمارے اہل سنت و جماعت کے حدیث ہم مانتے ہی نہیں. وہ حدیث کیا ہے اور یہ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جو ہے یہ بات منسوب کر رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ. اللہ اکبر کبیرہ. اذا رأیتم جب تم اذا رأیتم معاویہ جب تم معاویہ کو دیکھو علی منبری میرے منبر پر فاقتلوہ سے قتل کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے منسوب کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. علامہ امام مسلم نے جو ہے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹی بات من گھڑت روایات من گھڑت بات جب کوئی میری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. اللہ اکبر. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ جب تم معاویہ کو دیکھو میرے منبر پر اسے قتل کرو. اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ. یہ ہوئی روافض کی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 کا یہ پورا خطبہ عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا. نہ تو اس میں میں کوئی ماں بہن کی گالی دی نہ تو میں اس میں جو ہے کوئی گستاخی کی نہ تو اس میں کوئی جو ہے ٹال مٹول میں نے کیا. جو ہو جیسا تھا وہی پڑھ کر کے جو ہے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا. یہ ہو گیا روافض کا. اب ہم آگے چلتے ہیں علماء اہل السنہ اور محدثین. اب میں آپ کے سماعتوں کے حوالے تاریخ الخلفاء تاریخ الخلفاء سے ایک روایت جو ہے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے جو ہے پڑھ کر کے سناؤں. ٹھیک ہے. تاریخ الخلفاء ہے. امام ترمذی بروایت یوسف بن سعد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کر لی تو ایک شخص کھڑا ہو کر امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جواب دیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھ کر کے کہا آپ مسلمانوں کا منہ کالا کر دیا یا مذل المؤمنین اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے جو امام حسن کے شیعہ تھے جو امام حسن سے محبت کا دم بھرتے تھے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جو ہے محبت کے دعوے دار تھے. وہ آگے بڑھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ سے بیعت کر دی آپ سے صلح کر لی آگے بڑھ کر کے یا مذل المؤمنین کہنے والے وہ کون تھے؟ امام حسن کے شیعہ تھے. آپ سے محبت کا دم بھرنے والے تھے آپ سے محبت کی باتیں کرنے والے تھے جس پر امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تم پر رحم فرمائے ہونے والی بات مجھ پر تم سرزنش نہ کرو کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو برسرے منبر دیکھا تو جو آپ کو ناگوار ہوا تھا آپ پر
اسی زمانے میں سورہ کوثر اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی نازل کیا ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں. آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مفسرین یہاں اس طرح تفسیر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 مہینے گزر جانے کے بعد بنو امیہ خلافت کے مالک ہوں گے. بنو امیہ خلافت کے مالک کب ہوں گے؟ 1000 مہینوں گزر جانے کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مذکورہ بالا کے راوی یعنی قاسم بن الفضل مدنی، جنہوں نے اس حدیث کو یوسف بن سعد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے حساب لگایا، بڑی توجہ سے سننا ہے میرے عزیزو، ہم نے حساب لگایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے ٹھیک 1000ویں مہینے کے بعد نہ کم نہ زیادہ، نہ کم نہ بیش، امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن نے جو ہے ان کی بیعت کا واقعہ پیش آیا. اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے. اور اس کے راوی صرف قاسم بن الفضل مدنی ہی ہے، جو خود اگرچہ ثقہ ہے لیکن ان کے شیخ مجہول ہے. اس حدیث کو حاکم نے اپنی مستدرک میں اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، لیکن حافظ ابو الحجاج کا بیان ہے کہ مذکورہ حدیث منکر ہے. ابن کثیر نے بھی اس قول سے اتفاق کیا ہے. ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مروان کے حکم بن ابو العاص کو منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا. یہ کیفیت آپ کو ناگوار گزری. چنانچہ اس خواب کے بعد وصال شریف تک کسی شخص نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی آپ جو ہے ہنسے نہیں، مسکرائے. ابھی اب بنو امیہ سے مراد کون ہے؟ ان میں حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے بنو امیہ میں سے ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بنو امیہ میں سے ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپس میں جو ہے پھوپھی کے بیٹے ہیں. حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور باقاعدہ اس میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت بھی ہوئی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا ان ابنی، یہ میرا بیٹا سید ہے، ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ دو عظیم گروہ میں جو ہے صلح کروائے. حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت پوری ہوئی، لیکن صلح تو حضرت امام حسن مجتبی نے کر لی، لیکن صلح ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی و بے ادبی کرنے والی قوم کون سی تھی؟ کیا آپ کے محب تھے یا آپ کے مبغض تھے؟ وہی تھے جو یہ کہتے تھے اے حسن، ہم جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم مدینے سے کوفہ تک، کربلا تک جو ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب قریب ٹائم آیا تو وہی لوگ جو ہے آپ کے پیچھے خنجر ہو کر یہ کہنے لگے، جب بیعت ہو گئی حضرت امیر معاویہ، جب صلح کر لیے حضرت امام حسن مجتبی، نعرہ کیا لگانے لگے؟ یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ.
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین کا شرف پانے والی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ام المؤمنین کے شرف سے سرشار ہونے والی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کل شرف پانے والی، لقب پانے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کے بارے میں اتنا گندا نظریہ، اتنا گندا عقیدہ، اتنا گندی گستاخی کرنے والے کیا جواب دیں گے میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب دیں گے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو میدان محشر؟ بھائی میں یہاں پر کسی کو گالی گلوچ نہیں کر رہا ہوں، یہاں میں جو ہے نہ ماں بہن کی گالی دے رہا ہوں، میں ہوں بہو وہی پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جو کتب احادیث میں محدثین نے لکھا ہے، میں وہی پڑھ کر کے جو ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا، جو نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 57 جو ہے وہی پڑھ کر کے جو ہے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا جواب دیں گے میدان محشر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ کیا یہ لوگ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اے مولا علی، ہم نے جو ہے وہی کام کر کر کے آیا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں جو بتا کر کے گیا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں جو فرمایا ہے، ہم وہی کام کر کر کے جو ہے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مولا علی تو یہ کہیں گے ظالموں، میں نے تم سے یہ کب کہا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ میں نے یہ تم سے کب کہا تھا؟ میں نے یہ بات تو تم سے کہی ہی نہیں۔ یہ اس وقت کیا جواب دیں گے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا امیر معاویہ مولا علی کی نظر میں کیا ہے؟ ہائے ہائے، ذرا اب ہم وہ دیکھ لیتے۔ تاریخ ابن عساکر میں جو ہے فرمایا گیا، تاریخ ابن عساکر کی ایک روایت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب جنگ صفین سے واپسی میں کیا فرمایا تھا؟ جب جنگ صفین جو ہے جب ختم ہوئی، یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ دونوں بڑی آپسی جنگ تھی، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے، ادھر کے لوگ بھی مارے گئے، بڑی خطرناک جنگ صفین کے واپسی میں آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، اے ان کی حکومت کو برا سمجھنے والوں، ان کی حکومت کو برا نہ سمجھو، واللہ خدا کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر کے جو ہے اندرائن کی پھولوں کی طرح زمین پر جو ہے تم گرتے ہوئے دیکھو۔ اللہ الصمد، یہ کون کہہ رہے؟ یہ کہنے والے کون ہیں بھائی؟ اور بلکہ یہی نہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نماز سے زیادہ ملتی جھلتی ہو۔ مجمع الزوائد کی روایت میں آپ کے سامنے یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے، ہو بہو ملتی جھلتی نماز اگر کوئی ذات پڑھتی ہوئی اگر میں نے دیکھی تو وہ ذات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات کو میں نے پڑھتا ہوا دیکھا۔ بلکہ یہی نہیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت نماز جب پڑھتی، کوئی ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ روایت بھی جو ہے علامہ امام مسلم نے باقاعدہ جو ہے اس کو نقل فرمایا، اور امام بخاری باب کتاب الصلاۃ میں جو ہے اس کو نقل فرمایا۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا، ایک سائل نے سوال لے کر کے جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرنے لگا کہ اے ابن عباس، میں نے دیکھا ہے کہ یہ معاویہ جو ہے کیا ہے، وتر کی ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے، اسی کو کہتے ہیں ولی کو جانتا ہے، علم والا علم والے کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں پہلے ہی فرما دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والا اور بلا علم والا، عالم اور جاہل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور بنا علم والے، ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں عالم عالم کو پہچانتا ہے، عالم علم والے کی ہی قدر کرتا ہے، ہر کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ سوال کرنے والے جواب سن. وہ امیر معاویہ مجتہد ہے، وہ نبی کے صحابی ہے. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا حکم سنا ہوگا یا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک ایسا عمل کرتے ہوئے انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے تبھی تو انہوں نے جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں. ایک رکعت وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تم کیوں جو ہے ان کے پیچھے تم لگے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بحر الامہ حضرت ابن عباس، جس کو سنی بھی زیادہ مانتے ہیں اور شیعہ بھی جو ہے زیادہ مانتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں علم پڑھو اور صحیح علم پڑھو، صحیح علم کو سمجھو. کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول کی گستاخی کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمیں آج اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. چند روافض کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے لگ رہے ہیں. میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم رضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم میں کسی ایک کی بھی اگر تم پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگ اپنی زندگی کو جو ہے جہنم بنا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بعد میرے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، میرے بعد میرے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اگر تم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ اکبر. اسی لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہر اعلیٰ صحابی تو دور کی بات، ادنا سا صحابی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی جو ہے تعظیم کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے. ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے. ارے یہ تو صحابہ ہے، وہ تو اولیاء ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سبزی کو پسند کرے ہم اس کو جو ہے کدو نہیں کدو شریف کہتے. وہ تو صحابہ بڑی اعلی درجے کی بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کدو کو چھیلے، جس کدو کو پسند فرما دے، ہم اس کو بھی جو ہے کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہتے ہیں. کیوں؟ ہم ہر ایک سے جو محبت کرتے ہیں، نسبت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقصود ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم ہر ایک کو محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو فرماتے ہیں محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے جو نہج البلاغہ کی جو عبارت تھی خطبہ نمبر 57 میں وہیں آپ کے سماعتوں کے حوالے پڑھ کر کے سنایا. اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین.